الله وبركاته. الحمد لله رب والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، بجھے چہروں کا زنگ اترا، ستے چہروں پہ نور آیا. حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا. قابل صد احترام، واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العالمین کا یہ بہت بڑا احسان ہے جس نے ہمیں اس پرفتن دور میں قرآن اور حدیث کو سننے اور سنانے کے لیے یہاں پر جمع فرما دیے. میں ممنون و مشکور ہوں جامعہ مسجد طیبہ کی انتظامیہ اور طیبہ کمیٹی کا کہ جن کے حکم پر آج آپ نیک لوگوں کی زیارت ہو رہی ہے. ان نوجوانوں کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں جنہوں نے بڑی محبت، عقیدت، چاہت، الفت کے ساتھ آج کا یہ پروگرام سجایا ہے. دعا کیجئے کائنات کا مالک ان نوجوانوں کی جوانیوں میں برکتوں کا نزول فرمائے اور ان کو اپنے دین کی نوکری کے لیے قبول فرمائے اور ان کی نسلوں کو بھی دین کا خادم اور دین کا نوکر بنائے. جس بھائی نے جس انداز میں اس پروگرام کو کامیاب کرنے کی کوشش کی، اللہ اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے. بالخصوص
میرے بڑے ہی پیارے اور محترم بھائی محترم جناب وقاص صاحب جو مسلسل رابطے کے اندر رہے، بلکہ صبح میری فلائٹ بڑی مارننگ میں تھی تو یہ سوئے نہیں، کیونکہ کل مسلسل پروگرام کے سلسلہ میں سفر پر میں انتہائی لاہور سے 500 کلومیٹر کے سفر پر تھا، اور صبح ہم جب لاہور 7 بجے پہنچے تو اس کے بعد ساری رات نیند کرنے کا، آرام کرنے کا موقع نہیں ملا۔ انتہائی تھکن کے باوجود جب آپ ساتھیوں کی محبت دیکھیے تو ساری تھکن اتر گئی، اور میرا دل چاہتا ہے کہ میں انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ ایک سیر حاصل گفتگو آپ کے گوش گزار کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ معزز سامعین، ابھی ربیع الاول کا مہینہ گزرے۔ ربیع کہتے ہیں بہار کو۔ ربیع کسے کہتے ہیں؟ ابھی آپ نے تھوڑا سا میرے ساتھ ساتھ چلنا ہے، یہ نا سٹیج ہلتا ہے تو کوئی بھائی ہلے نا، ذرا سٹیچو ہو کے بیٹھے، مجھے نہیں ہلانا، مجھے ہلاؤ گے تو پھر تو مسئلہ خراب ہو جائے گا، مجھے آپ نے بالکل سیدھا رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو کوئی اٹھے بھی نہ چلے بھی نہ، تو یہ بالکل سیدھا رکھیں، تو یہ نہ ہو کہ ہم ان کے برابر ہو جائیں، یہ بھی مسئلہ ہو سکتے ہیں۔ معزز سامعین، ربیع کہتے ہیں بہار کو، اول پہلی بہار، جب ساری کائنات پر خزاں چھا چکی تھی، آپ کے اور میرے آقا پہلی بہار بن کر دنیا میں تشریف لے کر کے آئے۔ سبحان اللہ۔ آپ علیہ السلام کی آمد سے پہلے دنیا کائنات کی حالت کیا تھی، کیفیت کیا تھی؟ قرآن بیان کرتے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، انسانیت کھلی گمراہی کے اندر، انسانیت اندھیروں کے اندر، انسانیت پستی کے اندر، انسانیت جانوروں سے زندگی گزارنے پر مجبور تھا۔ بیت اللہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے، بیت اللہ کا ننگا طواف کیا جا رہا تھا۔ یہ جو بندگی تھی، درندگی تھی، صنم قدوں میں ہما ہمی تھی، کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے دوڑانے پہ جھگڑا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہزاروں سال جنگیں چھڑ جایا کرتی تھی۔ یہ جو ماں ہے اس کا کوئی مقام نہ تھا، نعوذ باللہ ماؤں کے ساتھ زنا ہوا کرتا تھا، بیٹی کا کوئی مقام نہ تھا، بیٹی پیدا ہوتی تو اس کو زندہ قبر میں دفنا دیا جایا کرتا تھا، بہن کی کوئی حیثیت نہ تھی، بہن کو سگا بھائی سجا سنوار کر کے بدار حسن میں جا کر کے بیچ آیا کرتا تھا۔ انداز یہ تھا، کیفیت یہ تھی، انسانیت گمراہی کے اندر، بستی کے اندر، اندھیروں کے اندر، اتنا اندھیرا کہ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہ دیتا تھا۔ انسانیت جانوروں سے زندگی گزارنے پر مجبور تھی کہ پھر کائنات کے پروردگار کو اس انسان پر رحم آیا، اور پھر وہ وقت آیا، پہلا عام الفیل 571 عیسوی 682 بکرمی، یکم جیٹ 9 ربیع الاول بروز سوموار صبح صادق کے بعد طلوع آفتاب سے پہلے آپ کے اور میرے آقا دنیا کائنات کے اندر تشریف لے کر کے آئے۔ ارے بابا، آج مکہ کی دھرتی پر کون آیا ہے؟ آمینہ کے لال آئے ہیں، عبداللہ کے لگتے جگر آئے ہیں، آمینہ کے نور نظر آئے ہیں، اشرف المخلوقات آئے ہیں، افضل الموجودات آئے ہیں، افضل الانبیاء آئے ہیں، افضل الازکیاء آئے ہیں، اشرف الناس آئے ہیں، احکم الناس آئے ہیں، اجمل الناس آئے ہیں، نبی الحرمین آئے ہیں، محبوب رب المشرقین آئے ہیں، جد الحسن والحسین آئے ہیں، امام القبلتین آئے ہیں، سید العارفین آئے ہیں، سید الساجدین آئے ہیں، سید الراکعین آئے ہیں، سید الصابرین آئے ہیں، سید الخاشعین
الخاشعین آئے ہیں، سید القائدین آئے ہیں، سید الصابرین آئے ہیں، سید السردار آئے ہیں، قافلہ سالار آئے ہیں، حبیب کردگار آئے ہیں، بہار کائنات آئے ہیں، حسن کائنات آئے ہیں، جمال کائنات آئے ہیں، فخر کائنات آئے ہیں، فخر موجودات آئے ہیں، دعائے خلیل آئے ہیں، فضل رب جلیل آئے ہیں، سید الفرا آئے ہیں، بدر الدجا آئے ہیں، شمس الضحیٰ آئے ہیں، احمد مجتبی آئے ہیں، آپ کے اور میرے آقا آئے ہیں، آپ کے اور میرے پیر آئے ہیں، آپ کے اور میرے مرشد آئے ہیں، آپ کے اور میرے رہبر آئے ہیں، آپ کے اور میرے رہنما آئے ہیں، حضرت آدم کی انابت لے کر آئے ہیں، حضرت نوح کی استقامت لے کر آئے ہیں، حضرت ابراہیم کی خلیلی لے کر آئے ہیں، حضرت موسیٰ کی کلیمی لے کر آئے ہیں، حضرت ہود کی ہدایت لے کر آئے ہیں، حضرت یعقوب کا حسن لے کر آئے ہیں، حضرت یوسف کا حسن لے کر کے آئے ہیں، آپ کے اور میرے آقا دنیا کائنات میں تشریف لے کر کے آئے ہیں۔ اب قرآن بیان کرتا ہے میرے آقا کی میلاد، میرے آقا کی آمد، میرے آقا دنیا کائنات میں تشریف لے کر کے آئے، میرے آقا کی آمد کا مقصد کیا ہے؟ قرآن بیان کرتا ہے یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، میرے آقا دنیا میں تشریف لے کر کے آئے ہیں، قرآن کی آیات سنانے کے لیے آئے ہیں، رب کائنات کی نشانیاں بتانے کے لیے آئے ہیں، لوگوں کے دلوں کو پاک کرنے کے لیے آئے ہیں، شرک کو مٹانے کے لیے آئے ہیں، سنت کا متوانا بنانے کے لیے آئے ہیں، بدعات کو چھڑوانے کے لیے آئے ہیں، بدعات کو مٹانے کے لیے آئے ہیں، حق کی راہ دکھانے کے لیے آئے ہیں، اسلام کا پرچم لہرانے کے لیے آئے ہیں، زنا کی دلدل سے لوگوں کو نکالنے کے لیے آئے ہیں، بیٹیوں کے حقوق بتانے کے لیے آئے ہیں، ماں باپ کا ادب سکھانے کے لیے آئے ہیں، حیا کا سبق پڑھانے کے لیے آئے ہیں، سچی بات بتانے کے لیے آئے ہیں، در در پہ جھکنے والوں کو ایک در پہ جھکانے کے لیے آئے ہیں۔ آپ علیہ السلام تشریف لے کر کے آئے، میں نے لوگ کہتے میلاد نہیں مانتے، میں نے کہا بابا مجھے کوئی ایسا بندہ نہیں ملا جو حضور کے میلاد کو نہ مانتا ہو۔ میلاد کا معنی کیا ہے؟ حضور کی آمد، حضور تشریف لے کر کے آئے، آپ کی آمد ہوئی، آپ رب کا احسان بن کر آئے، رب کا انعام بن کر کے آئے، اور آپ ربیع الاول کے مہینہ میں تشریف لے کر کے آئے۔ مجھے کہنے دیجئے نا کون آیا ہے؟ کون آیا ہے؟ وہ صبح ربیع کی سحر کا اجالا، وہ جس کو بہاروں نے صدیوں میں پالا، جسے حق نے خود آپ سانچے میں ڈالا، وہ جس نے اندھیروں سے ہم کو نکالا، وہ برکت کا پرتوب و رحمت کا جھالا، وہ آدم کا عیسیٰ سبھی کا حوالہ، فلک چاند سورج ستارے گواہ ہیں، زمین کے خصیصاً نظارے گواہ ہیں، وہ آیا ہے جس نے جہاں کو سنبھالا، حسن کی نداکت امنگوں کی مالا، وہ ہر نوری بشری سے بہتر و بالا، جو سمجھے تو کوئی اسے ہوش والا، وہ ہر معجزے میں نبیوں سے اعلیٰ، وہ تقدیم احسن میں سب سے نرالا، وہ عزت نے اول، وہ عصمت نے اول، وہ رفت نے اول، وہ شانوں میں اول، وہ محشر نے اول، وہ جنت نے اول، وہ موسیٰ سے پہلے، وہ یحییٰ سے پہلے، وہ نبینوں کو بینا بنانے ہیں آیا، وہ توحید رب کی سنانے ہیں آیا، وہ امت کو سینے لگانے ہیں آیا۔ یہ ساؤنڈ والے بھائی کے پاس جاؤ، اس کو ساؤنڈ سیٹ کرواؤ۔ حضرات گرامی کا توجہ میری طرف، اتنے ڈبے لگائیں بھی اس کے آواز کھولو، کیوں نہیں آپ کھول رہے؟ مجھے زور لگانا پڑ رہا ہے، پھر آپ کی مشین کا کیا فائدہ ہوا؟ توجہ میری طرف رکھیے حضرات گرامی قدر، حضور علیہ السلام تشریف لے کر کے آئے، آپ کی آمد ہوئی۔ اب توجہ میری طرف رکھیے گا، اب ٹھیک ہے آواز، بالکل ٹھیک ہے، یہیں پر رکھنا ہے اس کو۔ توجہ میری طرف رکھیے، آپ علیہ السلام کی آمد ہوئی ہے، آپ کی آمد پر خوشی کی گئی، اور خوشی کی ہے، آپ کی آمد ہوئی تو آپ کی آمد پر جشن منایا گیا۔ جشن منایا، ابو لہب نے منایا، مشن اپنایا، سیدنا صدیق اکبر نے اپنایا، اور ہم صدیقی ہیں، ہم محمدی ہیں، ہم صحابہ
کہ نقش قدم پر چلنے والے ہیں. رب کعبہ کی قسم ہے، آج کے لوگ کہتے ہیں دیکھو دیکھو یہ میلاد نہیں مانتے، یہ حضور کی آمد کی خوشی نہیں کرتے ہیں، یہ جھنڈیاں نہیں لہراتے ہیں. ارے دیکھ تو صحیح نا، تو نے میلاد کے انداز کے اندر میلاد کو اپناتے ہوئے تو نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی کون کون سی ایسی نافرمانی ہے جو آپ نے نہیں کی ہے؟ کیا آپ نے 12 ربیع الاول کے دن یہاں اس شہر کراچی کے اندر کیا آپ نے لوگوں کو کھانا کھاتے ہوئے نہیں دیکھا؟ 12 ربیع الاول کے مہینہ 12 ربیع الاول کے دن آپ نے شہر کراچی کے اندر کھانا پچانا ہوتا ہوا نہیں دیکھا؟ شہر کراچی کے اندر ربیع الاول 12 ربیع الاول کے اندر بغیر پردہ کے عورتوں ماں بہنوں کو بازار کے اندر لے کر کے جانا اور ان کو پہاڑیاں دکھانا، یہ کہاں کا دین ہے؟ یہ کہاں کا اسلام ہے؟ آج کا مولوی کہتا ہے نماز نہ پڑھو کوئی بات نہیں ہے، حج نہ کرو کوئی بات نہیں ہے، حضور کی سیرت نہ اپناؤ کوئی بات نہیں ہے، سال کے بعد تم جھنڈیاں لہرا دو، سال کے بعد تم چراغاں کر دو، سال کے بعد تم حضور کی آمد کی خوشی کے اندر پہاڑیاں سجا دو، کیا اسی کا نام دین ہے؟ بتلاؤ تو صحیح نا، کیا میرے آقا بدر کے میدان میں اسی لیے آئے تھے کہ حضور اپنا جشن منوانا چاہتے تھے؟ کیا آپ نے اپنا دندان مبارک اسی لیے شہید کروائے کہ آپ اپنا جشن منوانا چاہتے تھے؟ کیا آپ نے اپنا سب کچھ اسی لیے قربان کیا کہ آپ اپنا دندان آپ اپنا جشن منوانا چاہتے تھے؟ صحابہ نے اپنی قربانیاں اسی لیے کی ہے کہ آپ لوگوں تک یہ پیغام پہنچے کہ جب 12 ربیع الاول آئے تو تم نے بھائی ڈگ لگا کر کے کھانا پچانا کر کے اوپر خسرو کا ڈانس کروانا ہے. کیا 12 ربیع الاول کے دن یہ لوگ یہ انداز آپ کے شہر کے اندر نہیں ہوا؟ اگر ایسا ہی ہوا ہے پھر بتلاؤ تو صحیح نا، گستاخ آپ ہیں یا گستاخ ہم ہیں؟ رب کعبہ کی قسم ہے ہم نے تو اپنے نبی کے مشن کو اپنایا ہے. ہاں بابا میں مانتا ہوں میں نے خوشی مناتے ہوئے میں نے جھنڈیاں نہیں لہرائی، میں مانتا ہوں میں نے حضور کے میلاد پر جشن نہیں منایا، اس لیے نہیں منایا ہے کیونکہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کا یہ طریقہ مبارک نہیں ہے. آپ کی زندگی کے اندر 63 مرتبہ یہ دن آیا، آپ نے نہ یہ دن منایا ہے نہ میلاد منانے کا حکم دیا ہے. حضرت صدیق اکبر کی زندگی میں یہ دن 25 مرتبہ آیا، نہ آپ نے میلاد منایا نہ میلاد منانے کا حکم دیا. حضرت فاروق اعظم کی زندگی میں یہ دن 29 مرتبہ آیا، نہ آپ نے میلاد منایا نہ منانے کا حکم دیا. حضرت عثمان غنی کی زندگی میں یہ دن 36 مرتبہ آیا، نہ آپ نے میلاد منایا نہ منانے کا حکم دیا. حضرت علی کی زندگی میں یہ دن 53 مرتبہ آیا، نہ آپ نے میلاد منایا نہ منانے کا حکم دیا. امام ابو حنیفہ کے دور کے اندر یہ دن 70 مرتبہ آیا، نہ آپ نے میلاد منایا نہ منانے کا حکم دیا. امام مالک کی زندگی میں یہ دن 36 مرتبہ آیا، نہ آپ نے میلاد منایا نہ منانے کا حکم دیا. امام شافعی کی زندگی میں یہ دن 64 مرتبہ آیا، نہ آپ نے میلاد منایا نہ منانے کا حکم دیا. امام احمد بن حنبل کی زندگی میں یہ دن 67 مرتبہ آیا، نہ آپ نے میلاد منایا نہ منانے کا حکم دیا. امام بخاری کی زندگی میں یہ دن 62 مرتبہ آیا، نہ آپ نے میلاد منایا نہ منانے کا حکم دیا. امام مسلم کی زندگی میں یہ دن 52 مرتبہ آیا، نہ آپ نے میلاد منایا نہ منانے کا حکم دیا. امام ابو داؤد کی زندگی میں یہ دن 63 مرتبہ آیا، نہ آپ نے میلاد منایا نہ منانے کا حکم دیا. امام ترمذی کی زندگی میں یہ دن 79 مرتبہ آیا، نہ آپ نے میلاد منایا نہ منانے کا حکم دیا. امام نسائی کی زندگی میں یہ دن 88 مرتبہ آیا، نہ آپ نے میلاد منایا نہ منانے کا حکم دیا. امام ابن ماجہ کی زندگی میں یہ دن 64 مرتبہ آیا، نہ آپ نے میلاد منایا نہ منانے کا حکم دیا.
اور کہتا کیا ہے؟ کہتا ہے یہ گستاخ ہے، اور کیا الفاظ بولتا ہے کہ نصاب تیری چہل پہل پہ ہزاروں عید ربیع الاول سوائے ابلیس کے یہاں پر سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ ارے بابا غور تو کرنا، تو نے اس شعر کے اندر کون کون سی عظیم شخصیات کی گستاخی کر دی۔ تو نے میرے آقا کو کیا کہا؟ میرے آقا نے یہ دن نہیں منایا۔ تو نے میرے آقا کو کیا کہہ دیا؟ صحابہ نے یہ دن نہیں منایا۔ تو نے صحابہ کی گستاخی کر دی۔ تابعین نے یہ دن نہیں منایا، تابعین کی گستاخی کر دی۔ تبا تابعین نے یہ دن نہیں منایا، تو نے تبا تابعین کی گستاخی کر دی۔ رب کعبہ کی قسم یہیں پر بس نہیں ہے، مجدد الفسانی نے یہ دن نہیں منایا، تو نے ان کو کیا کہہ دیا؟ خواجہ نظام الدین نے یہ دن نہیں منایا، تو نے ان کو کیا کہہ دیا؟ سلطان باہو نے یہ دن نہیں منایا، تو نے ان کو کیا کہہ دیا؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی نے یہ دن نہیں منایا ہے، بلکہ انہوں نے تو تاریخ ہی غلط بتائی، انہوں نے تو تاریخ جدا بتائی ہے کہ 12 ربیع الاول آپ کی ولادت کا دن ہی کوئی نہیں۔ شیخ عبد القادر نے تاریخ اور بتائی ہے۔ ارے بتا تو صحیح نا، تو نے ان عظیم شخصیات کو کیا کہہ دیا؟ رب کعبہ کی قسم ہے، میں شہر کراچی کے اس بہت بڑے اجتماع کے اندر میری آواز جہاں تک پہنچ رہی ہے، میں آپ سب کے سامنے یہ چیلنج کر کے کہتا ہوں، لاؤ قرآن کی ایک آیت لے کر کے آؤ، میرے آقا کی ایک حدیث لے کر کے آؤ، صحابہ کا ایک عمل لے کر کے آؤ کہ کسی صحابی نے میرے نبی کے میلاد کے اوپر اس طرح جشن منایا ہو۔ ارے کیا تمہیں سیدنا صدیق اکبر سے زیادہ حضور سے پیار ہے؟ کیا تمہیں فاروق اعظم سے زیادہ حضور سے پیار ہے؟ کیا تمہیں عثمان غنی سے زیادہ پیار ہے؟ کیا تمہیں حضرت علی سے زیادہ پیار ہے؟ مانا یہ ہوا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ صحابہ کرام کو ایسی نیکی کا پتہ نہیں چلا تو آج نیکی ہمارے پاس آ گئی ہے۔ چیلنج کر کے کہتا ہوں، کوئی ایک حدیث لے کر کے آؤ، کوئی ایک صحابہ کا عمل لے کر کے آؤ، ثابت کرو کہ صحابہ نے اس طرح حضور کا میلاد منایا ہو۔ رب کعبہ کی قسم ہے، میں اور میری جواب طیبہ کمیٹی سمیت سارے کے سارے اگلے سال تمہارے ساتھ اسی طرح جشن منانے کے لیے تیار ہیں، لیکن اگر حدیث نہ ملے، اگر صحابہ کا عمل نہ ملے تو پھر آج توبہ کر اور توبہ کر کے رب کے سامنے معافی مانگ، کیونکہ نہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کا یہ طریقہ ہے، نہ میرے آقا نے یہ طریقہ اپنی امت کو سکھایا ہے۔ آپ یہ میری بات پر متفق ہے بھائی؟ اگر یہ ثابت کر دیں تو ہم نکالیں گے۔ رب کعبہ کی قسم ہے، یہ ہمارا مسلک ہے کہ قرآن اور حدیث کے علاوہ بات ہی نہیں کرتے ہیں۔ اور آؤ حضرات گرامی قدر، میں نے کہا حضور اس لیے تو نہیں آئے ہیں، میرے آقا تو آئے پیغمبر انقلاب بن کر کے آئے ہیں، میرے آقا آئے پیغمبر انقلاب بن کر کے۔ اور آؤ، یہ نہ بڑا آسان کام ہے، بڑا آسان کام ہے، میں اس پورا سال کچھ نہ کرو تو سال بعد ایک مجلس سجا دو، ایک محفل لگا دو، جھنڈیاں لہرا دو، بس یہ تو بڑا آسان کام ہے۔ جنت بڑی سوکھی ہیں، وہ پہاڑی لگا دو اور بیت اللہ کا ماڈل بناؤ، استغفر اللہ، بیت اللہ کا ماڈل بناؤ، اور یہاں تلک کے طواف ہوتا ہوا بھی دکھائی دیا، اور یہاں تلک کے نماز، عید کی نماز ہوتی ہوئی دکھائی دی۔ اور اس سے بڑی بدعت کیا ہوتی ہے؟ اگلی بات کہتا ہوں، یہاں تلک کے اس دفعہ نوجوان لڑکی کو سفید لباس پہنا کر کے اس گاڑی پر بٹھا کر کے اس کو نمایاں کیا گیا کہ یہ جو حضور کی آمد پر جشن منایا جا رہا ہے، اور اس کو حور کے طور پر لوگ دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں۔ رب کعبہ کی قسم ہے، میرے آقا
میرے آقا تو اتنے حیاؤں والے تھے، میرے آقا نے تو اتنا حیا سکھایا، میرے آقا تشریف لے کر کے آئے تو انقلاب برپا ہوا، تبدیلی برپا ہوئی، میرے آقا بے حیائی کو مٹانے کے لیے آئے۔ رب کعبہ کی قسم ہے، میرے آقا کے کانوں میں جب اذان جب یہ گانے کی آواز آتی، میرے آقا کان بند کر لیا کرتے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ہم اپنے پروگرام کے لیے سفر پر جا رہے تھے، شرم آتی ہے کہ یہ لوگ مسلمان ہیں، حضور کی آمد کی خوشی کے اندر بڑے ڈھک لگے ہوئے، اور ان ڈھکوں کے اندر وہ گانے بجانے جو ایک حیا والا انسان وہ سن نہیں سکتا، وہ صرف سنے نہیں جا رہے بلکہ آج کا نوجوان اس میں ڈانس کرتا ہوا نظر آ رہا، اور اوپر بائنر لکھا ہوا جشن آمد مصطفیٰ۔ ارے بابا کیا ہو گیا تمہیں؟ میں رب کعبہ کی قسم ہے ہاتھ باندھ کر کے عرض کرتا ہوں، میں التجا کرتا ہوں، میرے آقا کی زندگی کو اپنائیے، چھوڑیے یہ تماشا، آؤ نا میرے آقا کا انقلاب دیکھو۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تشریف لے کر کے آئے، انقلاب آ گیا، تبدیلی آ گئی۔ آج کی نوجوان لڑکی جشن آمد مصطفیٰ، ماں اور بہن بیٹی بغیر پردے کے باہر گئی، اور تم نے کہا حضور کی آمد کی خوشی ہے، لیکن میرے آقا دیکھو تو صحیح نا، میرے آقا نے انقلاب برپا کر دیا، تبدیلی آ گئی۔ میرے آقا کی آمد سے پہلے سگا بھائی اپنی بہن کو سجا سنوار کر کے بازار حسن میں جا کر کے بیچ آیا کرتا تھا، لیکن اب انداز تبدیل ہو گیا۔ کیسا انداز تبدیل ہوا؟ میرے آقا نے اپنے یاروں کا دلوں کا تزکیہ کیا، اپنے یاروں کے دلوں کو پاک کر دیا، اپنے یاروں کو ایسا علم دیا، ایسا تزکیہ نفس کر دیا۔ اب میرے آقا کے یار بدل چکے ہیں، میرے آقا کے یار نہ چند قیدیوں کو پکڑ کر کے حضور کی خدمت میں حاضر کرتے ہیں۔ میرے آقا نے ان قیدیوں کو دیکھا، ان قیدیوں کے اندر ایک نوجوان لڑکی بھی موجود ہے۔ میرے آقا نے پوچھا بیٹا تیرا تعارف کیا ہے؟ کہتی ہے میرا نام صفانہ ہے، میں حاتم تائی کی بیٹی ہوں، عدی ابن حاتم کی بہن ہوں۔ حاتم تائی ایک بہت بڑا انسان تھا۔ میرے آقا نے اس بیٹی کو آزاد کر دیا اور پوچھا بیٹا آپ کے دل میں کوئی خواہش ہے تو مجھے بتائیے۔ اور میرے آقا نے اپنے مزمل والی چادر اتار کر کے اس بیٹی کے سر کو ڈھانپتے ہوئے یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ یارو بیٹی بیٹی ہوا کرتی ہے بھلا کافر کی کیوں نہ ہو۔ میرے آقا کافروں کی بیٹیوں کے سروں کو ڈھانپنے کے لیے آئے، عزت کی چادر اڑانے کے لیے آئے، اور آج تو بغیر پردے کے ماں بہن بیٹی کو باہر لے جا کر کے تو کہتے حضور کے آمد کی خوشی ہے۔ یا تو تیرے نبی اور ہیں یا پھر تو نے طریقہ اور اپنایا ہے، کیونکہ جس آقا کو میں جانتا ہوں، جس آقا کی زندگی کو میں نے پڑھا ہے، جس آقا کا کلمہ میں نے پڑھا ہے، وہ میرے نبی تو حیا سکھانے کے لیے آئے ہیں۔ آؤ نا حضرات گرامی قدر، میرے آقا پوچھتے ہیں بیٹا آپ کے دل میں کوئی خواہش ہے تو مجھے بتائیے۔ وہ عرض کرتی ہے آپ کے غلام مجھے پکڑ کر کے لے کر کے آئے ہیں، اب آپ ان کو حکم دیجئے کہ یہ مجھے میرے بھائی عدی ابن حاتم کے پاس یمن کی سرزمین پر چھوڑ کر کے آئے۔ میرے آقا نے حکم دیا، جب نوجوان صحابہ کو بلایا، چڑھتی چمکتی جوانی ہے، شباب بھی عروج پر ہے، میرے آقا نے بلایا، کہا اس لڑکی کو لے کر کے چلے جاؤ، مہمان کو لے کر کے چلے جاؤ اس کے بھائی کے پاس، یمن کی سرزمین پر چھوڑ کر کے ہو۔ مدینہ سے یمن کی سرزمین کا سینکڑوں میل کا سفر ہے۔ جب یہ سفر طے کر کے بہن اپنے بھائی کے پاس پہنچتی ہے تو بھائی نے دیکھا کہ میری بہن چند نوجوانوں کے ساتھ اتنا لمبا سفر طے کر کے آئی ہے۔ بھائی کہتا ہے بہنا وہیں پر رک جا، پہلے مجھے یہ تو بتانا تو اتنا لمبا سفر طے کر کے تب نوجوانوں کے ساتھ آئی ہے، راستے کے اندر طوفان بھی آئے ہوں گے، راستے کے اندر اندھیرے بھی آئے ہوں گے، راستے کے اندر بادل بھی برسے ہوں گے، ذرا بتا تو صحیح تو اپنی عزت بھی بچا کر کے آئی ہے یا لوٹا آئی ہے؟ ابھی صحیح طریقہ سے یہ الفاظ بھائی کی زبان سے ادا نہ ہوئے تھے کہ بہن آگے بڑھ کر کے بھائی کے منہ پہ ہاتھ رکھ کر کے کہتی ہے بھیا شرم کر، رب کعبہ کی قسم ہے میں نے اتنی حیا بہن کے لیے تیری آنکھوں میں بھی نہیں دیکھی ہے جتنی حیا میں نے اپنے آقا کے ان اجنبی غلاموں
کی ہی آنکھوں میں دیکھی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور آئے تو حضور نے حیا سکھایا، حضور نے انقلاب برپا کیا، اور نبی علیہ السلام نے تزکیہ نفس کیا۔ بھئی میں تو تب مانوں نا جب تو کہے کہ مجھے نبی علیہ السلام کی آمد کی بڑی خوشی ہے، اور میں حضور کی آمد پر رب کا شکر ادا کرتا ہوں اور حضور کی زندگی کو اپناتا ہوں، پھر تو پتہ چلے نا بھی تجھے خوشی ہے۔ لیکن حضور کی آمد کی خوشی میں حضور کی مخالفت، یہ تو سراسر ناانصافی ہے۔ حضرات گرامی قدر توجہ میری طرف رکھیے، میں ایک سوال کا جواب دے چکا ہوں، اب میرا دل چاہتے ہیں میں دوسرے سوال کا بھی جواب دوں۔ یہاں پر کچھ لوگ آئے، انہوں نے کہا دیکھو دیکھو یہ حضور کو مانتے نہیں ہیں، حضور کی شان بیان نہیں کرتے، حضور کی سیرت بیان نہیں کرتے، آقا کا تذکرہ ہی کوئی نہیں کرتے ہیں، ان کو خوشی ہی کوئی نہیں ہے۔ میں نے کہا رب کعبہ کی قسم ہے، آج اللہ کے فضل و کرم سے بتا کر کے جاؤں گا کہ جتنی عظمت ہم بیان کرتے ہیں، جتنی شان ہم بیان کرتے ہیں، اور چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں لائیے اپنے خطیب کو لا کر کے بٹھائیے، وہ بھی حضور کی عظمت بیان کرے، میں بھی حضور کی عظمت بیان کرتا ہوں۔ فیصلہ عوام پر چھوڑتے ہیں، فیصلہ عوام کرے گی کہ کون آقا کو زیادہ مانتا ہے، کون آقا کی شان کو بیان کرتا ہے۔ رب کعبہ کی قسم ہے میں اپنے آقا کا تذکرہ قرآن پاک سے کرتا ہوں۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے اعلان فرما دیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، او میرا سہنا نبی میں نے تیرے لیے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا، میں نے تیرے لیے تیرے مقام کو اونچا کر دیا، میں نے تیرے لیے تیرے تذکرے کو اونچا کر دیا، میں نے تیرے لیے تیری رفت کو اونچا کر دیا، میں نے تیرے لیے تیرے نام کو اونچا کر دیا۔ اے اللہ کس انداز کے ساتھ اونچا کیا؟ کائنات کا شہنشاہ کہتا ہے اذا ذکرت ذکرت معی، اس انداز کے ساتھ اونچا کیا کہ جہاں پر میرا ذکر ہوگا وہاں پر تیرا بھی ذکر ہوگا، جہاں پر میری بات ہوگی وہاں پر تیری بھی بات ہوگی، جہاں پر میرا چرچا ہوگا وہاں پر تیرا بھی چرچا ہوگا۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا آپ قرآن پاک کے انداز کو دیکھیے، قرآن پاک کے اندر جہاں پر کائنات کے پروردگار کا ذکر ہے وہاں پر آپ کے آقا کا ذکر ہے، تورات میں خدا کا ذکر، تورات میں مصطفیٰ کا ذکر، انجیل میں خدا کا ذکر، انجیل میں مصطفیٰ کا ذکر، زبور میں خدا کا ذکر، زبور میں مصطفیٰ کا ذکر، کلمے میں خدا کا ذکر، کلمے میں مصطفیٰ کا ذکر، آذان میں خدا کا ذکر، آذان میں مصطفیٰ کا ذکر، نماز میں خدا کا ذکر، نماز میں مصطفیٰ کا ذکر، درود میں خدا کا ذکر، درود میں مصطفیٰ کا ذکر، ملکوں میں خدا کا ذکر، ملکوں میں مصطفیٰ کا ذکر، شہروں میں خدا کا ذکر، شہروں میں مصطفیٰ کا ذکر، بستیوں میں خدا کا ذکر، بستیوں میں مصطفیٰ کا ذکر، زمین کی نچائیوں میں، آسمان کی بلندیوں پر، پہاڑوں کی اونچائیوں پر، سمندروں کی گہرائیوں میں، غرض کائنات کے ہر ہر خطے پر جہاں جہاں خدا کا نام لیا جاتا ہے وہاں وہاں پر مصطفیٰ کا بھی نام لیا جاتا ہے، کیونکہ وہ رب العالمین ہے، یہ رحمت للعالمین ہے، اس پر خدائی ختم ہے، اس پر مصطفیٰ ختم ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کائنات کے پروردگار نے جب اپنا تعارف کروایا نا تو کہا الحمد للہ رب العالمین، ذرا اونچی بولو رب العالمین۔ جب اپنا تعارف کروایا تو کہا الحمد للہ رب العالمین، اور جب اپنے پیارے پیغمبر علیہ السلام کا تعارف کروایا تو کہا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ سبحان اللہ۔ میرے شہید قائد حضرت علامہ حبیب الرحمن یزدانی شہید رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے سن، پنجابی چاہتے سن کہ اس زمانہ ہے وے کہ جتھے تک خدا دی خدائی ہے اتھے اتھے مصطفیٰ دی مصطفیٰ ہے۔ سبحان اللہ۔ لفظ عالمین کو کوئی بیان نہیں کر سکتا، لیکن آؤ میں نے ایک جملہ بولا ہے کہ نبی علیہ السلام کا ذکر اس ساری کائنات میں ہوتا ہے۔ اب میرا دل چاہتے میں پوری اس زمین کا آپ کو چکر لگواؤں اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ حضور کا ذکر کہاں کہاں پر ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی بیٹھا ہے نا
تو اسے بھی معلوم پڑے نبی علیہ السلام کی تعریف کر کے گیا ہوں انشاءاللہ صرف 5 منٹ کے اندر توجہ میری طرف رکھیے گا. نبی علیہ السلام کا ذکر اس کائنات میں کہاں کہاں ہوتا ہے؟ بیٹھے ہو ذرا ثبوت دیو آپ نے بیٹھا نہ ذرا لاؤ ہے نعرہ. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. حضرات اکرامی کی توجہ تو میرا بھی صاحب وچ کڑا ہونا ہے تے اے بھی ضروری ہے. توجہ میری طرف رکھیے. نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت حضرت مولانا قاسم فاروقی صاحب. محسن سامعین توجہ رکھیے. میں آپ کو پوری زمین کا چکر لگوانے لگا ہوں کہ نبی علیہ السلام کا ذکر کہاں کہاں ہوتا ہے. توجہ قرآن پاک کے اندر اللہ نے اعلان فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے میرا محبوب پیغمبر میں نے آپ کا ذکر اونچا کر دیا ہے، میں نے آپ کا مقام اونچا کر دیا ہے، میں نے آپ کا تذکرہ اونچا کر دیا ہے. اب میں سوچ میں پڑ گیا اے اللہ کہاں کہاں پر میرے نبی کا ذکر کہاں کہاں پر ہوتا ہے، کہاں کہاں پر حضور کے چرچے ہوتے ہیں. اب میں ریسرچ کرتا کرتا نا جغرافیہ والوں کے پاس پہنچا. میں نے کہا بھائی آپ پوری دنیا کا چکر لگاتے ہو، پوری زمین کا چکر لگاتے ہو، آپ کی کتابوں کے اندر پوری اس زمین کا نقشہ موجود ہے، ذرا مجھے یہ تو بتاؤ نا میرے آقا کا ذکر کہاں کہاں پر ہوتا ہے، میرے آقا کا نام کہاں کہاں پر لیا جاتا ہے. تو وہ کہنے لگا آئیے فاروقی صاحب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حضور علیہ السلام کا ذکر کہاں کہاں پر بلند ہوتا ہے. ہم چلتے چلتے کتابوں کی دنیا میں سفر کرتے کرتے جہاں پر زمین کی خشکی کا آغاز ہوتا ہے، جس کا سب سے مشرقی جزیرہ جہاں سے زمین کی خشکی کا آغاز ہوتا ہے، وہاں پر ایک ملک آباد ہے جس ملک کا نام انڈونیشیا ہے. ہم وہاں پر پہنچے نا. انڈونیشیا درجنوں جزیروں پر مشتمل ایک ملک ہے جس کا سب سے مشرقی جزیرہ سیبلرز کہلاتا ہے. سیبلرز مسلمانوں کا علاقہ ہے. سیبلرز کی سرزمین پر جب صبح شادی کا وقت ہوتا ہے مؤذن کی آنکھ کھلتی ہے، مؤذن وضو کرتا ہے اور وضو کرنے کے بعد رب کی کبریائی کا نعرہ بلند کرتے ہوئے پکار اٹھتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. آپ کر میرے نبی کا ذکر شروع ہو جاتا ہے. جہاں سے زمین کی خشکی کا آغاز ہوا حضور کا ذکر شروع ہو چکا ہے. سیبلرز کی سرزمین پر ابھی صبح شادی کا وقت ختم نہیں ہوتا. ساتھ والے جزیرے سماٹنا میں فجر کی اذان کا وقت ہو جاتے. سماٹنا کے اندر ابھی فجر کی اذان کا وقت ختم نہیں ہوتا. جکارتا کی سرزمین پر فجر کی اذان کا وقت ہو جاتا ہے. ابھی جکارتا کی سرزمین پر فجر کی اذان کا وقت ختم نہیں ہوتا. ملیشیا کی سرزمین پر فجر کی اذان کا وقت ہو جاتے. ملیشیا کی سرزمین پر فجر کی اذان کا وقت ختم نہیں ہوتا. بنگلہ دیش کی سرزمین پر فجر کی اذان کا وقت ہو جاتے. بنگلہ دیش کی سرزمین پر فجر کی اذان کا وقت ختم نہیں ہوتا. کلکتہ کی سرزمین پر فجر کی اذان کا وقت ہو جاتے. ابھی کلکتہ کی سرزمین پر فجر کی اذان کا وقت ختم نہیں ہوتا. سری لنکا کے علاقہ کے اندر آپ کر میرے نبی کے چرچے ہونے لگتے ہیں. آپ کر میرے نبی کا میٹھا میٹھا نام بلند ہونے لگتا ہے. ابھی سری لنکا کی سرزمین پر فجر کی اذان کا وقت ختم نہیں ہوتا. مقبوضہ کشمیر کے پہاڑوں پر تیرے اور میرے نبی کے چرچے ہونے لگتے ہیں. ابھی مقبوضہ کشمیر کے پہاڑوں پر آقا کا نام گونج ہی رہا ہوتا ہے. سری نگر کے علاقہ کے اندر آپ کر میرے نبی کے چرچے ہونے لگتے ہیں. ابھی سری نگر کی سرزمین پر فجر کی اذان کا وقت ختم نہیں ہوتا. پورے ہندوستان کے طول و عرض کے اندر حضور علیہ السلام کا نام بلند ہونے لگتے. ابھی ہندوستان کی سرزمین پر اذان فجر کا وقت ختم نہیں ہوتا. جہاں پاکستان کی سرزمین پر اذان فجر کا وقت ہو جاتا ہے. سیالکوٹ سے لے کر گوادر کی بندرگاہ آپ کے کراچی کے ساحل تک یہ 40 منٹ کا فاصلہ ہے. 40 منٹ کے دوران پاکستان کی پاک دھرتی پر میرے پاک نبی کا پاک نام بلند ہوتا رہتا
جاتا ہے ابھی پاکستان کے سرزمین پر اذان فجر کا وقت ختم نہیں ہوتا، کابل کے علاقہ کے اندر اذان فجر کا وقت ہو جاتا ہے، ابھی کابل کے علاقہ کے اندر اذان فجر کا وقت ختم نہیں ہوتا، افغانستان کی سرزمین پر اذان فجر کا وقت ہو جاتے، ابھی افغانستان کی سرزمین پر اذان فجر کا وقت ختم نہیں ہوتا، عراق کی سرزمین پر اذان فجر کا وقت ہو جاتے، ابھی عراق کی سرزمین پر اذان فجر کا وقت ختم نہیں ہوتا، ایران کی سرزمین پر اذان فجر کا وقت ہو جاتے، ابھی ایران کی سرزمین پر اذان فجر کا وقت ختم نہیں ہوتا، متحدہ عرب امارات کے اندر، سعودیہ عربیہ کے اندر فجر کی اذان کا وقت ہو جاتا ہے۔ ارے مدینہ کی سرزمین کے اوپر مدینہ کے بلند والا ممبر و محراب سے اشہد ان محمد رسول اللہ کی صدائیں بلند ہونے لگتی ہیں، مدینہ کی ہوائیں اذان کے ساتھ گونجنے لگ جاتی ہے۔ ابھی سعودیہ عربیہ کے اندر اذان فجر کا وقت ختم نہیں ہوتا، دبئی کی سرزمین پر اذان فجر کا وقت ہو جاتے، دبئی کی سرزمین پر ابھی اذان فجر کا وقت ختم نہیں ہوتا، مصر کے علاقہ کے اندر اذان فجر کا وقت ہو جاتے، مصر کے علاقہ کے اندر ابھی اذان فجر کا وقت ختم نہیں ہوتا، لیبیا کی سرزمین پر اذان فجر کا وقت ہو جاتے، لیبیا کی سرزمین پر ابھی اذان فجر کا وقت ختم نہیں ہوتا، امریکہ کی سرزمین پر اذان فجر کا وقت ہو جاتے، ابھی امریکہ کی سرزمین پر اذان فجر کا وقت ختم نہیں ہوتا، یورپ کے علاقوں میں آپ کے میرے نبی کے چرچے ہونے لگتے، ابھی یورپ کی سرزمین پر اذان فجر کا وقت ختم نہیں ہوتا، تیونس کے علاقہ میں اذان فجر کا وقت ہو جاتے، ابھی تیونس کی سرزمین پر اذان فجر کا وقت ختم نہیں ہوتا، مراکش کی سرزمین پر اذان فجر کا وقت ہو جاتے، مراکش کی سرزمین پر ابھی فجر کی اذان کا وقت ختم نہیں ہوتا کہ وہ بحر اوقیانوس کے ساحل سمندر پر آباد بستیوں میں مؤذن کی آنکھ کھلتی ہے اور وہ وضو کر کے اشہد ان محمد رسول اللہ کی صدائیں لگانے لگتا ہے۔ ابھی فجر کی اذان کا وقت ختم نہیں ہوا نا بابا نا، ابھی اذان فجر کا وقت ختم نہیں ہوا۔ میں پوچھتا ہوں جغرافیہ والے سے، ارے بابا یہاں پر فجر کی اذان کا وقت ابھی ہوا ہے، ابھی ختم نہیں ہوا، ذرا یہ پیچھے والوں کا حال تو بتلائیے۔ تو وہ کہتے فاروقی صاحب 9.5 گھنٹے ہو چکے ہیں ہمیں مشرق سے چلے ہوئے، ابھی یہاں پر فجر کی اذان کا وقت ختم نہیں ہوا، وہاں پیچھے سے ظہر کی اذان کا وقت شروع ہو چکا ہے، ابھی ظہر کی اذان چلتی چلتی بنگلہ دیش تک نہیں پہنچتی، عصر کی اذان کا وقت ہو جاتے، عصر کی اذان چلتی چلتی ملیشیا تک نہیں پہنچتی ہے، مغرب کی اذان کا وقت ہو جاتے، مغرب کی اذان چلتی چلتی بنگلہ دیش تک نہیں پہنچتی ہے، عشاء کی اذان کا وقت ہو جاتے۔ میں پوچھتا ہوں ربا کیا ماجرا ہے؟ کائنات کا شہنشاہ کہتا ہے ارے ابھی پوچھتے ہو تمہارے نبی کا ذکر کہاں کہاں بلند ہوتا ہے؟ ارے کائنات کی وہ جگہ بتا، کائنات کا وہ خطہ بتا، نہ بابا نہ وقت کا وہ لمحہ بتا جس میں تیرے نبی کی شان بلند نہ ہو رہی ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ہر لمحہ ہر لحظہ حضور کا نام بلند ہوتا رہتا ہے، حضور کا چرچا ہوتا رہتا ہے۔ اور آؤ اگلی بات کہتا ہوں، جب تک یہ اذان بلند ہوتی رہے گی یہ زمین اپنے پاؤں پر کھڑی رہے گی۔ حضور نے فرمایا جب ایک بندہ بھی اس سرزمین کے اوپر اللہ کا نام لینے والا موجود ہے قیامت نہیں آئے گی۔ سبحان اللہ، یہ معنی ہے حضرات گرامی قدر حضور کا ذکر ہر جگہ بلند ہوتا ہے۔ اور آؤ میں اپنے پیارے بھائی وقاص صاحب کا حکم پورا کرتا چلا جاؤں۔ میں نے مختلف زبانوں میں حضور کی نعت پڑھی ہے، آج کوئی یہ نہ کہے حضور کی تعریف کر کے نہیں گیا، حضور کی شان بیان کر کے نہیں گیا۔ آؤ دیکھو ہر زبان کے اندر میرے آقا کی نعت پڑھی گئی ہے، یہ دیکھیے نا عربی والا بولا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اور بولا تو فارسی والا بھی بولا کہ حسن یوسف دم عیسائیت بیضا داری آنچ خوبا ہما دارن تو تنہا داری۔ اور بولا تو اردو والا بھی بولا کہ اس کی لوری کے لیے لفظ کہاں سے لاؤں، سارے عالم کے مقدر کو جگایا جس نے، جس کے جھولے پہ ملائک نے ترانے چھیڑے، کیسر و کسرا کے منڈیروں کو ہلایا جس نے۔ اور بولا تو
تو انگریزی والا بھی بولا he was the only man in history, ساری کائنات کے اندر اکیلے میرے نبی کی ذات ایسی ہے جو دنیا کے پیمانے میں بھی پوری اترتی ہے اور دین کے پیمانے میں بھی پوری اترتی ہے. اور بولا تو سریکی والا بھی بولا کہ روایت کرندہ جابر سہارا، روایت کرندہ جابر سہارا، میں اکراتی ڈٹھا محمد پیارا، چنوں سی چودوی تے کوئی کوئی ستارہ، میں دوہا نو دیکھا دوبارہ سبارہ، میں دوہا نو دیکھا دوبارہ سبارہ، میں دوہا نو دیکھا دوبارہ سبارہ. خدا دی قسم چند مدہم دسے آیا، محمد دا چہرہ سونا نظری آیا. اندہ مطلب تانو سریکی بھی سمجھ آندی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آج تو ایسے لگ رہا ہے جیسے میں پنجاب میں بیان کر رہا ہوں. ہے سبحان. کیوں جی اختر بھائی؟ زندہ باد. اور آؤ حضرات گرامی قدر، اب میرا دل چاہتا ہے کہ میں آخری سٹاپ کروں، اور آپ کو پتہ ہے آپ کو میرا آخری سٹاپ کیا ہے؟ میری تقریر تب تک مکمل نہیں ہوتی جب تک میں اپنے نبی کے یاروں کا ذکر نہیں کر لیتا. میرا تعارف ہی یہ ہے، مجھے جتنی عزت ملی ہے یہ سب صحابہ کی عزت کا دفاع کرنے کی وجہ سے ملی ہے. اور آؤ حضرات گرامی قدر، بات مکمل ہوئی. آئیے آخری 10 منٹ کے اندر میں اپنے نبی کے یاروں کا ذکر کرتا چلا جاؤں. میرے بھائی وکاس کہہ رہے تھے کہ بھئی آپ نے یہ بھی بیان کرنا یہ بھی بیان کرنا، تو میں 3 تقریریں کر کے جا رہا ہوں. ٹھیک ہے نا جی؟ 3 تقریریں مکمل. اور آخری تقریر سنیے، توجہ رکھیے. نبی علیہ السلام کے یار، میں کہا کرتا ہوں یارو، رب کعبہ کی قسم ہے، کائنات کے پروردگار نے میرے آقا کو جو کچھ بھی عطا کیا اعلیٰ عطا کیا. میرے آقا کی ذات بھی اعلیٰ، میرے آقا کا کھانا بھی اعلیٰ، میرے آقا کا پینا بھی اعلیٰ، میرے آقا کا پسینہ بھی اعلیٰ، میرے آقا کا کرینہ بھی اعلیٰ، میرے آقا کا نگینہ بھی اعلیٰ، میرے آقا کا بچپن بھی اعلیٰ، میرے آقا کا لڑکپن بھی اعلیٰ، میرے آقا کی جوانی بھی اعلیٰ، میرے آقا کی نبوت بھی اعلیٰ، میرے آقا کی رسالت بھی اعلیٰ، میرے آقا کی طہارت بھی اعلیٰ، میرے آقا کی دیانت بھی اعلیٰ، میرے آقا کی امانت بھی اعلیٰ، میرے آقا کی شرافت بھی اعلیٰ، میرے آقا کا حسن بھی اعلیٰ، میرے آقا کا جمال بھی اعلیٰ، میرے آقا کی صورت بھی اعلیٰ، میرے آقا کی سیرت بھی اعلیٰ، میرے آقا کا کردار بھی اعلیٰ، میرے آقا کی گفتار بھی اعلیٰ، میرے آقا کی رفتار بھی اعلیٰ، میرے آقا کے دن بھی اعلیٰ، میرے آقا کی راتیں بھی اعلیٰ، میرے آقا کے لمحے بھی اعلیٰ، میرے آقا کا حسب بھی اعلیٰ، میرے آقا کا نسب بھی اعلیٰ، میرے آقا کا کنبہ بھی اعلیٰ، میرے آقا کا قبیلہ بھی اعلیٰ، میرے آقا کا خاندان بھی اعلیٰ، میرے آقا کی ازواج بھی اعلیٰ، میرے آقا کی بنات بھی اعلیٰ. رب کعبہ کی قسم ہے، جو کچھ اعلیٰ تھا اللہ نے میرے آقا کو عطا کر دیا، میرے نبی کو عطا کر دیا. اور اللہ نے میرے آقا کی شان کو اتنا بلند کر دیا کہ پھر جس چیز کی نسبت حضور کی طرف ہو گئی اللہ نے اس چیز کو بھی اعلیٰ کر دیا. حضور فرماتے ہیں خیر القرون کرنی، یہ زمانہ سب سے اعلیٰ زمانہ ہے. ارے یہ زمانہ اعلیٰ زمانہ کیوں ہے؟ حضور فرماتے ہیں اس وجہ سے کیونکہ یہ زمانہ میرا زمانہ ہے. ارے زمانے کی نسبت حضور کی طرف ہو جائے تو وہ زمانہ زمانوں میں اعلیٰ ہو جایا کرتا ہے. پھر میرے نبی نے ارشاد فرما دیا اصحابی، یہ یار میرے ہیں، وفادار میرے ہیں، یہ حبدار میرے ہیں. اگر زمانے کی نسبت حضور کی طرف ہو زمانہ زمانوں میں اعلیٰ ہوا کرتا ہے. اگر شرانے کی نسبت حضور کی طرف ہو جائے تو پھر شرانہ بھی تمام جرانوں میں اعلیٰ ہو جایا کرتا ہے. اس لیے میں کہتا ہوں یارو، صحابہ کوئی عام شخصیات نہیں ہے بلکہ صحابہ اعلیٰ، صحابہ بالا، صحابہ بلند، صحابہ بلند تر، صحابہ عظیم، صحابہ عظیم تر، صحابہ ستارے، صحابہ پیارے، صحابہ ہمارے، صحابہ ہمارے، صحابہ ہمارے. اور سارے بولو صحابہ جنتی سارے کے. ہر صحابی نبی
اونچی اونچی ہر صحابی نبی، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے اعلان فرمایا، اپنے نبی کے یاروں سے وعدہ کیا، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، میرے نبی کے یاروں سے اللہ نے وعدہ کر دیا، سبحان اللہ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا سرٹیفکیٹ دے دیا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہیں کہا اولئک ہم المفلحون، یہ کامیاب ہیں، کہیں کہا اولئک ہم الراشدون، کہیں کہا اولئک حزب اللہ، یہ میرا گروہ ہے، کہیں کہا اولئک ہم المؤمنون حقا۔ اللہ نے قرآن پاک کے اندر صحابہ کا تذکرہ کر دیا۔ اب میرا دل چاہتا ہے میں قرآن کے 30 پاروں میں سے آپ کو صحابہ کی عظمت سناؤں، اگر سننا چاہتے ہیں تو ذرا ہاتھ اٹھائیں نا، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ آپ تھکے تو نہیں ہیں؟ ابھی جاگ رہے ہیں؟ یہ دیکھو، یہ صحابہ کی محبت ہے۔ اللہ کی قسم اٹھا کر کے کہتا ہوں، یہ ہمارا پیغام ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو صحابہ کی محبت دل میں لیے بیٹھے ہیں۔ ان کو یہ فکر نہیں ہے کہ رات کے 2 سے 3 بج گئے ہیں، ان کو یہ فکر نہیں ہے کہ ہم نے کھانا کھایا ہے یا نہیں کھایا، یہ حضور کی محبت میں بیٹھے ہیں۔ ابھی تم کہتے ہو ہم حضور کا تذکرہ نہیں کرتے، بھائی حضور تو بڑی اعلیٰ ذات ہے، ہم تو اپنے نبی کے یاروں کا تذکرہ کرتے کرتے نہیں تھکتے ہیں، سبحان اللہ۔ آئیے حضرات گرامی قدر، میں نے کہا قرآن پاک کے اندر کائنات کے پروردگار نے اپنے نبی کا تعارف کروایا، اپنے نبی کی نبوت کا اعلان فرمایا اور فرما کر کے کہا محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اس کے بعد کائنات کے شہنشاہ نے صحابہ کی جماعت کا تذکرہ کیا اور کہا فالذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ میں نے عرض کیا ربا، دعویٰ کیا جا رہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، اس کے بعد دلیل کے طور پر صحابہ کی جماعت کو پیش کیا جا رہے، حالانکہ دعویٰ ہو رہے محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اب اس کے بعد حضور کا تذکرہ ہوتا، لیکن حضور کے یاروں کا تذکرہ کر دیا گیا۔ کائنات کا شہنشاہ اعلان کر کے کہتے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اب اگر کسی نے میرے نبی کی نبوت کو سمجھنا ہے، اسے صحابہ کے دروازے پر آنا پڑے گا۔ اب اگر کسی نے میرے آقا کو سمجھنا ہے، اسے صحابہ کے دروازے پر آنا پڑے گا۔ رب کعبہ کی قسم ہے یارو، مجھے تو نہیں پتا میرے پیغمبر کی سیرت کیسی ہے، یہ صحابہ نے بتایا۔ میرے پیغمبر کا کردار کیسا ہے، یہ صحابہ نے بتایا۔ میرے پیغمبر چلتے کیسے ہیں، یہ صحابہ نے بتایا۔ میرے پیغمبر بیٹھتے کیسے ہیں، یہ صحابہ نے بتایا۔ میرے پیغمبر اٹھتے کیسے ہیں، یہ صحابہ نے بتایا۔ میرے پیغمبر مسکراتے کیسے ہیں، یہ صحابہ نے بتایا۔ میرے پیغمبر کی کملی کیسی ہے، یہ صحابہ نے بتایا۔ میرے پیغمبر کا لباس کیسا ہے، یہ صحابہ نے بتایا۔ میرے پیغمبر کا انداز کیسا ہے، یہ صحابہ نے بتایا۔ میرے پیغمبر کے معجزات کیسے ہیں، یہ صحابہ نے بتایا۔ میرے پیغمبر کی نمازیں کیسی ہیں، یہ صحابہ نے بتایا۔ میرے پیغمبر کے سجود کیسے ہیں، یہ صحابہ نے بتایا۔ میرے پیغمبر کا قیام کیسا ہے، یہ صحابہ نے پہنچایا۔ قرآن ہم تک صحابہ نے پہنچایا، حدیث ہم تک صحابہ نے پہنچائی، تاریخ ہم تک صحابہ نے پہنچائی ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں یارو، اب اگر کسی کو دین چاہیے، اسے صحابہ کے دروازے پر آنا پڑے گا۔ اب اگر کسی کو اسلام چاہیے، اسے صحابہ کو سچا ماننا پڑے گا، کیونکہ یہ اسلام صحابہ نے پہنچایا۔ اگر اسلام سچا ہے تو صحابہ بھی سچے ہیں، اگر قرآن سچا ہے تو صحابہ بھی سچے ہیں، اگر دین سچا ہے تو صحابہ بھی سچے ہیں۔ رب کعبہ کی قسم ہے، دین صحابہ نے پہنچایا ہے۔ میرے آقا کی ہر حدیث کے راوی میرے آقا کے صحابی ہیں۔ اگر صحابہ کو نکال دیا جائے، دین باقی نہیں بچتا ہے۔ چاہیے جا کر کے دیکھیے، تو صحابہ کے دروازے پر نہیں آیا جس نے صحابہ کو اپنا امام نہیں مانا، جس نے صحابہ کو بڑا نہیں مانا۔ جاؤ جا کر کے دیکھو، اس کے پاس محمدی کلمہ نہیں ہے، اس کے پاس محمدی اذان نہیں ہے، اس کے پاس محمدی شریعت نہیں ہے، اس کے پاس 30 پاروں والا قرآن نہیں ہے۔ یہ ہم فخر سے کہتے ہیں، جن کے پاس صحابہ ان کے پاس قرآن، جن کے پاس صحابہ ان کے پاس حدیث، جن کے پاس صحابہ ان کے پاس نماز، جن کے پاس صحابہ ان کے پاس اذان، جن کے پاس صحابہ ان کے پاس دین، جن کے پاس صحابہ ان کے پاس اسلام۔ اس لیے میں کہتا ہوں دفاع صحابہ دفاع قرآن ہے، دفاع صحابہ دفاع حدیث ہے، دفاع صحابہ دفاع شریعت ہے، دفاع صحابہ
دفاع مکہ ہے، دفاع صحابہ دفاع مدینہ ہے، اور جب تک اہل سنت اہل الحدیث کا ایک بھی فرزند زندہ ہے ہم صحابہ کا دفاع بھی کرتے رہیں گے۔ بولو ہم اہل بیت کا دفاع بھی کرتے رہیں گے، انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ ہم اس ملک کے باشندے ہیں، توجہ رکھیے گا، توجہ بات ختم ہونے لگی ہے۔ یہ ملک ہمارا ہے اور یہ ملک ہمیں بڑا محبوب ہے، یہ وطن ہمارا ہے۔ ہمارے بڑوں نے اپنے جسم کا لہو دے کر کے اس وطن کو پروان چڑھایا۔ یہ وطن ہے تو ہم ہیں۔ دعا کرو جتنے ادارے ملک پاکستان کے امن کے لیے کام کرتے ہیں، اللہ تمام اداروں کی حفاظت فرمائے، بالخصوص اللہ پاک فوج کی حفاظت فرمائے۔ پاک فوج کو ہم سلام عقیدت پیش کرتے ہیں، وہ نوجوان رات کو پہرا دیتے ہیں تو ہم سوتے ہیں۔ معزز سامعین آئیے، میں اس لیے کہتا ہوں پاکستان کے امن کے لیے جب بھی ضرورت پڑی تو سب سے پہلے ہم اپنا لہو دیں گے، کہو انشاءاللہ۔ یہ ہمیں دین نے سمجھایا ہے، اپنے وطن کے لیے قربان ہم ہوں گے سب سے پہلے۔ میرے آقا کو بھی اپنا وطن بڑا پیارا تھا، ہمیں بھی اپنا وطن بڑا پیارا ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں قانون بناؤ۔ جو صحابہ اور اہل بیت کی گستاخی کرے اس کے لیے قانون بننا چاہیے کہ نہیں بننا چاہیے بھائی؟ قانون بننا چاہیے تاکہ ملک پاکستان کو امن کا گہوارہ بنایا جا سکے۔ آئیے، صرف 3 منٹ باقی رہ گئے ہیں۔ میں نے کہا جو صحابہ سے پیار کرتے، اللہ امام صاحب فرماتے اللہ اس کو 2 انعام عطا کرتے۔ پہلا انعام یہ، جو صحابہ سے پیار کرتے اللہ اس بندے سے پیار کرتے۔ جو صحابہ سے پیار کرتے اللہ اس کی زندگی کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتے۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ نے کتاب العلم میں ایک واقعہ نقل کیا اپنے پڑوسی کا۔ ان کا پڑوسی بڑا گناہگار، خطا کار، سیاکار تھا، لیکن امام صاحب بڑا اس کو سمجھاتے، یار آجا نماز پڑھ لے، مسجد میں آ جایا کر، گناہ چھوڑ دے۔ کبھی نہ آتا، لیکن ایک دن تہجد کے وقت مسجد میں بیٹھ کر کے زارو پتار رو رہا تھا۔ امام صاحب نے دیکھا، پوچھا تو کبھی نہیں آتا تھا، آج کیا بات ہے؟ کہا میں رات کو سویا ہوا تھا، مجھے نبی علیہ السلام کی خواب میں زیارت ہوئی، میں نے حضور علیہ السلام کو دیکھا، آپ تشریف فرما ہیں تو سب لوگ آپ کے ارد گرد جمع ہیں اور آپ سے دعائیں کروا رہے ہیں، تو میں کونے پر کھڑا ہوں تو حضور کی نگاہ مبارک میرے اوپر پڑی اور مجھ سے پوچھا سبھی دعائیں کروا رہے ہیں، تو دعا نہیں کرواتا ہے؟ میں نے عرض کیا آقا میں تو بڑا گناہگار ہوں، میں تو بڑا سیاکار ہوں، میں کون سا چہرہ لے کر کے آپ کے سامنے آؤں؟ میں تو چھپتا پھر رہا ہوں۔ یارو حالت ہماری بھی کچھ ایسی ہے، اگر کل کو موت آ جائے تو پتہ نہیں کون سا چہرہ لے کر کے ہم اپنے آقا سے ملاقات کریں گے۔ وہ کہیں گے کہ میں نے تو سب کچھ، میں نے تو تمہارے لیے پتھر کھائے اور تم نے میری سنتوں کا مذاق اڑایا، اور تم نے میرے جشن کے نام پر میری سنتوں کا مذاق اڑایا ہے، کون سا چہرہ لے کر کے جاؤ گے؟ آئیے حضرات گرامی قدر، وہ کہنے لگا، میں نے کہا آقا میں آپ کے سامنے کیسے آتا؟ حضور فرماتے ہیں تو گناہگار ضرور ہے، خطا کار ضرور ہے، لیکن تیرے اندر ایک خصوصیت پائی جاتی ہے، اور وہ خصوصیت یہ ہے کہ تو میرے صحابہ سے پیار کرتا ہے، تیرے دل میں میرے صحابہ کا بغض موجود نہیں ہے۔ جس دل میں صحابہ کا بغض ہوتا ہے مرتے وقت اس کی شکل تبدیل ہو جایا کرتی ہے۔ رب کعبہ کی قسم، صحابہ کی محبت کوئی آپشنل چیز نہیں ہے، صحابہ کی محبت عین ایمان ہے۔ جس دل میں صحابہ کی محبت نہیں، ایسے دل والا انسان مومن کوئی نہیں ہو سکتا۔ آؤ پھر میں آخری اپنے بھائی وقاص کا کمیٹی کا حکم پورا کرتا چلا جاؤں۔ میرا دل چاہتے میں قرآن کے 30 پاروں میں سے آپ کو صحابہ کی عظمت سناؤں۔ رب کعبہ کی قسم ہے، قرآن پاک کے اندر اللہ نے صحابہ کی عظمت، صحابہ کی رفت، صحابہ کی بلندی، صحابہ کا تقوی، صحابہ کی صداقت، صحابہ کی عدالت، صحابہ کی شرافت، صحابہ کا چلنا،
چلنا، صحابہ کا بیٹھنا، صحابہ کا اٹھنا، صحابہ کی سیرت، صحابہ کا کردار، صحابہ کا جہاد، صحابہ کے گھوڑے اللہ نے قرآن پاک کے اندر بیان کر دیے۔ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا۔ محبوب تو نہیں، تیرے غلام نہیں، تیرے غلاموں کے گھوڑے ان کے گھوڑے نہیں، ان کی ٹانگیں نہیں، ان کے قدم نہیں، ان کے قدموں میں آنے والی کھڑیاں جب پتھروں سے ٹکرائی تو شرارے نکلے۔ تیرا پروردگار ان شراروں کی بھی قسمیں اٹھاتا ہے۔ ارے آؤ قرآن پاک کا پہلا پارہ، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ میں نے عرض کیا ربا جن لوگوں کے ایمان کو تو نے آئیڈیل اور نمونہ بنا دیا، اے اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا دوسرا پارہ، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا۔ اے اللہ امت وسطا کون ہے؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا تیسرا پارہ، وَالصَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ۔ اے اللہ صابر صادق لوگ کون ہیں؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا چوتھا پارہ، وَأَنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ۔ اے اللہ بہترین امت کون ہے؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا پانچواں پارہ، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ۔ اے اللہ سبیل مومن کون ہے؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا چھٹا پارہ، الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ۔ اے اللہ جن پر تو نے اپنا دین مکمل کر دیا، اے اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا ساتواں پارہ، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ۔ اے اللہ جو لوگ تیرا قرآن سنتے اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑا کرتے، اے اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا آٹھواں پارہ، اولئک اصحاب الجنہ۔ اے اللہ جن کے نام پر تو نے جنت کی رجسٹری کر ڈالی، اے اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا نواں پارہ، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم۔ اے اللہ جو لوگ تیرا ذکر سنتے ان کے دل کپ کپا جایا کرتے، اے اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 10واں پارہ، اولئک هم المؤمنون حقا۔ اے اللہ حق والے مومن کون ہیں؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 11واں پارہ، والسابقون الاولون۔ اے اللہ سبقت لے جانے والے کون ہیں؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 12واں پارہ، فاستقم کما امرت۔ اے اللہ استقامت اختیار کر جانے والے کون؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 13واں پارہ، قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی۔ اے اللہ تیری طرف بلانے والے کون؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 14واں پارہ، یقولون سلام علیکم۔ اے اللہ جن کو فرشتے سلام کہیں گے، اے اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 15واں پارہ، وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ۔ اے اللہ یہ کون ہیں؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 16واں پارہ، لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا۔ اے اللہ یہ کون ہیں؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 17واں پارہ، وَالَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَأَنفَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا۔ اے اللہ جنہوں نے تیری رضا کی خاطر اپنا گھر بار قربان کر دیا، اے اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 18واں پارہ، قد افلح المؤمنون۔ اے اللہ مومن کون ہیں؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 19واں پارہ، وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا۔ اے اللہ جن کے چلنے کو تو نے قرآن بنا دیا، اے اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 20واں پارہ، وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا۔ اے اللہ یہ کون ہیں؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 21واں پارہ، الف لام میم غلبت الروم۔ اے اللہ غالب آنے والے کون؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 22واں پارہ، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ اے اللہ مومن مسلمان کون؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 23واں پارہ، سلام قولا من رب الرحیم۔ اے اللہ جن کو تو سلام کہے گا، اے اللہ یہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 24واں پارہ، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا۔ اے اللہ جنہوں نے کہا ہمارا رب ایک اللہ ہے، پھر وہ تپتے ہوئے انگاروں پر احد احد کا نعرہ لگاتے رہے، پھانسی کے پھندے پر جھول کے بدر سجایا، احد سجایا، خندق سجایا، جانوں کا نذرانہ پیش کیا، بچے یتیم کروا دیے، بیویوں کا بیوہ کروا دیا، اپنا انگ انگ قربان کر دیا، لیکن تیرے ساتھ وفا کی۔ اے اللہ یہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 25واں پارہ، واللہ ولی المتقین۔ اے اللہ تیرے یار کون ہیں؟ اے اللہ تیرے بیلی کون ہیں؟ اے اللہ تیرے دوست کون؟ فرمایا صحابہ۔
قرآن پاک کا 26واں پارہ والذین معہ اللہ تیرے نبی کے ساتھی کو فرمایا صحابہ قرآن پاک کا 27واں پارہ اولئک هم الصدیقون اللہ سچے کون فرمایا صحابہ قرآن پاک کا 28واں پارہ اولئک حزب اللہ اللہ تیرا گروہ کون فرمایا صحابہ قرآن پاک کا 29واں پارہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا اللہ مسکینوں کو کھانا کھلانے والے کون فرمایا صحابہ قرآن پاک کا 30واں پارہ عَبَسَ وَتَوَلَّى أَن جَاءَهُ الْأَعْمَى اللہ جن کی خاطر تو نے اپنے پیغمبر کی پیشانی پر بل آنا بھی برداشت نہ کیا اے اللہ یہ کون ہے فرمایا یہ میرے نبی کے صحابہ ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ ذرا کھڑے ہو کر کے بتائیے نا ارے تم صحابہ کو کہاں کہاں سے نکالو گے کہاں کہاں سے نکالو گے خدا کی عنایت میں صحابہ صحابہ نبی کی ہدایت میں صحابہ صحابہ آج وہ بولے تو یہ چاہتے کل قیامت والے دن مجھے اللہ صدیق اکبر کا ساتھ عطا کرے فاروق اعظم کا ساتھ عطا کرے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کے صحابہ صحابہ کا نغمہ گنگناؤ رب کعبہ کی قسم ہے صحابہ صحابہ تم کرتے چلے جاؤ اللہ تمہاری زندگی سوار دے گا صحابہ کی اطاعت تم کرتے چلے جاؤ صحابہ جیسا ایمان اپناؤ صحابہ جیسا عقیدہ اپناؤ صحابہ جیسی نماز اپناؤ رب کعبہ کی قسم دنیا سدھر جائے گی آخرت سبر جائے گی اور میں اسے بھی کہتا ہوں تم کہاں سے صحابہ کو نکالو گے خدا کی عنایت میں صحابہ صحابہ نبی کی ہدایت میں صحابہ صحابہ کتاب روایت میں صحابہ صحابہ مقام ولایت میں صحابہ صحابہ تاریخ جہان میں صحابہ صحابہ وفات کے عنوان میں صحابہ صحابہ قلوب و اذہان میں صحابہ صحابہ تورات و انجیل میں صحابہ صحابہ حکم تعمیل میں صحابہ صحابہ ادائے خلیل میں صحابہ صحابہ نگاہ جلیل میں صحابہ صحابہ وفات کے عنوان میں صحابہ صحابہ قلوب و اذہان میں صحابہ صحابہ عبادت و ریاضت میں صحابہ صحابہ قیادت و سیادت میں صحابہ صحابہ جرت و بصالت میں صحابہ صحابہ شان و شہادت میں صحابہ صحابہ خیبر کے میدان میں صحابہ صحابہ خیبر کے میدان میں صحابہ صحابہ بدر و تبوک میں صحابہ صحابہ حنین و شرموک میں صحابہ صحابہ قبرص و خراسان میں صحابہ صحابہ روم و ایران میں صحابہ صحابہ عمل کی اذان میں صحابہ صحابہ بیت رضوان میں صحابہ صحابہ حزب اللہ جماعت میں صحابہ صحابہ کرم اللہ صفات میں صحابہ صحابہ رحماء کی آیات میں صحابہ صحابہ عمل کی اذان میں صحابہ صحابہ جنت کے مکان میں صحابہ 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 یہ جتنی تعریف میں نے صحابہ کی ہے اس کے اندر برابر کے شریک اہل بیت بھی موجود ہیں کیونکہ جب لفظ صحابہ بولا جاتے اہل بیت بیچ میں شامل ہوتے ہیں اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہم صحابہ کے بھی غلام ہیں ہم اہل بیت کے بھی غلام ہیں ہم حضور کے گھر والوں کے بھی غلام ہیں ہم حضور کے در والوں کے بھی غلام ہیں اور اس لیے کہتا ہوں لگاؤ شوق سے نعرہ کہ لے شوق سے نام صحابہ کا کر چرچا عام صحابہ کا کر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو پلہ تھام صحابہ کا دعا 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 خصوصی طور پر دعا فرمائے جتنے بیمار ہیں اللہ سب کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما اللہ ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما
اے اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری اس مجلس کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما۔ یا اللہ صرف تیری رضا کی خاطر ان نوجوانوں نے بڑی محبت، عقیدت، پیار کے ساتھ یا اللہ قرآن اور حدیث کی یہ مجلس سجائی ہے، صرف تجھے دکھانے کے لیے، صرف تیری رضا کے لیے۔ اے اللہ ان نوجوانوں کی جوانیوں میں برکت فرما، ان کے رزق میں برکت فرما، ان کی جان میں برکت فرما، ان کے مال میں برکتیں فرما۔ اے اللہ ان کے دلوں میں جو نیک خواہشات ہیں سب کو پورا فرما۔ یا اللہ جن بھائیوں نے جس انداز میں اس پروگرام کو کامیاب کرنے کی کوشش کی، تعاون کیا، اے اللہ اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرما۔ طیبہ کمیٹی کے جتنے احباب ہیں اے اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرما، بالخصوص صدر محترم جو طیبہ کمیٹی کے ہیں، انہوں نے بڑی محبت شفقت کے ساتھ تمام نوجوانوں کو ساتھ لے کر کے یہ تمام کا تمام کام سر انجام دیا۔ اے اللہ میرے اس بھائی کو بھی صحت و عافیت والی، ایمان والی لمبی زندگی عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جتنے ہمارے عزیز و اقربا دنیا سے چلے گئے اے اللہ سب کو معاف فرما، سب کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ جتنے بے اولاد ہیں اے اللہ سب کو نرینہ سہل اولاد عطا فرما۔ اے اللہ جتنے لوگ اپنے دلوں میں نیک خواہشات لے کر کے بیٹھے ہیں اے اللہ تو جانتا ہے، اے اللہ تو دلوں کے حالات جانتا ہے، اے اللہ تو دلوں کی کفیات جانتا ہے۔ اے اللہ یہ جو تجھ سے مانگ رہے ہیں اے اللہ سب کچھ عطا کر دے۔ اے اللہ دیکھنا کتنی دیر ہو گئی ہے، صرف تیری رضا کے لیے بیٹھے ہیں، سردی کے اندر بیٹھے ہیں۔ اے اللہ آج کی یہ رات ہماری قبول فرما کر کے ہماری نجات کا ذریعہ بنا دینا۔ یا اللہ ہم سب کو معاف فرما دینا۔ یا اللہ پتہ نہیں موت کا کون سا وقت مقرر ہے، یا اللہ سعادت والی موت نصیب فرمانا۔ اے اللہ سعادت والی موت نصیب فرمانا، ایمان کی حالت میں موت نصیب فرمانا۔ اے اللہ ملک پاکستان کو امن کا گہوارہ بنا۔ اے اللہ پاک فوج کی حفاظت فرما، اے اللہ تمام اداروں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جتنی مائیں بہنیں بیٹھی ہیں ان کے دلوں میں جو نیک خواہشات ہیں اللہ سب کو پورا فرما۔ یا اللہ سب کو پورا فرما، یا اللہ سب کو پورا فرما۔ میرے بڑے ہی پیارے محترم بھائی عبداللہ بھائی کے ابو دنیا سے رخصت ہو گئے، یا اللہ ان کو معاف فرما کر کے جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اسی طرح یہ بھائی جان جن کا نام محمد محسن ہے ان کے لیے دعا کریں کہ ان کو وہ بیمار ہیں، کینسر کے مریض ہیں، کائنات کا پروردگار اس میرے بھائی کو صحت و عافیت والی، ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ ہماری اس مجلس کو کائنات کا پروردگار قبول فرمائے۔ میرے پیارے بھائی حقانی صاحب تشریف لے کر کے آئے، اللہ ان کی زندگی میں علم میں حلم میں برکتوں کا نزول فرمائے، ان کی اولاد کو بہت بڑا دین کا عالم اور دین کا مبلغ بنائے۔ پیارے بھائی اختر بھائی تشریف لے کر کے آئے، ان کو بھی رزق جان مال کے اندر برکتوں کا نزول فرمائے۔ یا اللہ ہماری دعائیں التجائیں اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرما۔ میرے بڑے ہی پیارے محترم بھائی وقاص صاحب جنہوں نے دن رات محنت کر کے نوجوانوں کو، اپنے عزیز و دوستوں کو لے کر یہ پروگرام سجایا، اے اللہ اس نوجوان کی جوانی میں برکت فرما۔ یا اللہ یہ علماء سے بڑا پیار کرتے ہیں تو ان سے محبت فرما۔ یا اللہ ہم سب کو اسی طرح جنت میں اکٹھا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو بار بار مکہ اور مدینہ کی زیارت نصیب فرما۔ یا اللہ اب تو بڑا دل بے چین ہے، اب تو بڑا دل بے قرار ہے، اے اللہ وہ سفید لباس پہن کر کے بیت اللہ کے گرد گھومنے کو جی کرتا ہے۔ اے اللہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ اے اللہ تیری عزت کی گواہی دینے کو دل کرتا ہے۔ اے اللہ ہمیں معلوم ہے تو ہم سے ناراض ہے، تو نے ہمارے لیے اپنے گھر کے دروازے بند کر دیے۔ یا اللہ ہمیں بار بار مکہ اور مدینہ کی زیارت نصیب فرما۔ یا اللہ اپنے گھر کے دروازے ہمارے لیے کھول دے۔ یا اللہ یہ سبھی بیٹھے ہیں، یہ سبھی جانا چاہتے ہیں، یا اللہ اسباب پیدا فرما۔ یا اللہ ہمیں نہیں معلوم ہے کیسے جائیں گے، کیسے خرچہ ہوگا، جہاز کی ٹکٹ کہاں سے آئیں گے، ویزا کیسے لگے گا۔ یا اللہ تو غیبی مدد فرما۔ یا اللہ ہم تیرے گھر کی زیارت چاہتے ہیں، اے اللہ بار بار مکہ اور مدینہ کی زیارت نصیب فرما۔ یا اللہ بار بار مکہ اور مدینہ کی زیارت نصیب فرما، نبی علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرما۔ یا اللہ ہماری دعائیں التجائیں اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔